السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل وسلم على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا كما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. عزیزان گرامی، نوجوان اہل ملت، حضرات محترم بزرگان دین، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ پہلے یہ ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ لوگوں سے کہہ دیجیے، ان لوگوں سے کہہ دیجیے یعنی امت سے
کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ دنیا کے اندر جاننے والا اور نہیں جاننے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ یعنی ایک عالم اور جاہل، ایک پڑھا لکھا اور ان پڑھ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک سوالی جملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ایک امت پر سوال پیش کر رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب اس بات میں کہ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والا اور ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صاف ارشاد فرماتے ہیں، 21 پارے کی آیت ہے کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، دیکھنے والا اور اندھا نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح ایک دیکھنے والا اور ایک اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور جس طرح اندھیرا اور روشنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور گرمی اور سردی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، اسی طرح زندہ اور مردہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جاننے والے کا مقام، ایک عالم کا مقام، ایک پڑھے لکھے کا مقام ایک بہت بڑا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا علم عطا فرماتے ہیں، قرآن کا علم عطا فرماتے ہیں، حدیث کا علم عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے مجمع میں ایک سوال کیا کہ میرے صحابہ کہو کہ تم میں سے بہترین شخص کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے مختلف جوابات عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سب کے جواب سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ارشاد فرما دیں کہ سب سے بہترین عالم کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ وہ تم میں سے سب سے بہترین آدمی ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر عزت کمانے کے لیے بے انتہا کوشش کرتا ہے، رات دن صبح و شام عزت کمانے کے لیے۔ لیکن حضرات علماء کرام لکھتے ہیں کہ انسان کو عزت دو طرح سے ملتی ہے، ایک مال سے اور دوسرا نیک اعمال سے۔
انسان کے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا ہے اتنی اس کی عزت ہوتی ہے۔ ایک بڑا آدمی مجلس میں آتا ہے تو لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کا ویلکم کرتے ہیں، اسے عزت کرتے ہیں، اٹھ کر معانقہ مصافحہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک محلے کے بڑے آدمی ہیں یا فلاں کے بڑے آدمی ہیں، فلاں شہر کے بڑے آدمی ہیں، بڑا مالدار ہیں۔ تو انسان کو عزت مال سے بھی ملتی ہے اور نیک اعمال سے بھی ملتی ہے، لیکن جو عزت مال سے ملتی ہے وہ مال کی طرح فانی اور ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک نہ ایک دن مال ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک نہ ایک دن وہ مال سے ملنے والی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، ہمیشہ نہیں رہتی، دائمی نہیں رہتی۔ اگر آج ایک آدمی بڑا آدمی ہے تو بڑا آدمی کی وجہ سے اسے عزت ملتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے کل وہ فقیر بن گیا تو لوگ اسے پوچھ کر نہیں دیکھیں گے، کیونکہ جو مال سے ملنے والی عزت تھی وہ مال کی طرح فانی ہوتی ہے، ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ لیکن انسان کو نیک اعمال سے جو عزت ملتی ہے وہ ہمیشہ رہنے والے اعمال ہیں، باقیات الصالحات میں سے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی عزت ہے، چاہے دنیاوی عزت ہو یا اخروی عزت ہو، لیکن انسان کو جو اعمال سے عزت ملتی ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والی عزت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وقت تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا کہ میں دنیا کے اندر ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جو دنیا میں جا کر میری تسبیح بیان کرے گی، میری پاکی بیان کرے گی، میری تعریف بیان کرے گی۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا ہم آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں؟ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، صبح سے شام تک ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، پھر ہم کافی ہیں تو پھر اور مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ ایسی مخلوق کو دنیا کے اندر پیدا کرنے والے ہیں جو دنیا کے اندر جا کر ایک دوسرے کا خون بہائے گا، ناحق زمین میں فتنہ پیدا کرے گا، فساد پیدا کرے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا، ناحق خون بہائے گا؟ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم ہیں نا آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، تسبیح بیان کرنے کے لیے، آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے۔ صبح سے شام تک ہم لوگ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا جب سے وہ فرشتے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی پاکی یعنی تسبیح میں مشغول ہیں۔ ان کا کام یہی ہے کہ صرف اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا۔ اور کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کچھ ایسے بھی ہیں جو رکوع میں ہیں اور قیامت تک رکوع ہی میں رہیں گے، کچھ ایسے ہیں جو سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے ہی میں رہیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو قیام میں ہیں اور قیامت تک قیام ہی میں رہیں گے۔ تو فرشتوں کا عرض یہ کرنا ہے کہ فرشتوں کا سوال یہ تھا کہ باری تعالیٰ جب ہم آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم صبح سے لے کر شام تک اور جب سے آپ نے ہم کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک قیامت تک ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں، تو پھر دنیا کے اندر ایک اور مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب انسانوں کو اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا نا، دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، دنیا کے اندر انسانوں کو بسانے کا ارادہ کیا،
تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا تو فرشتے یہ جواب دے رہے ہیں ضرورت نہیں ہے پیدا کرنے کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، ایسی چیز بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم عطا کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، چیزوں کے ناموں کا علم اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ یہ چیز کا نام یہ ہے، اس چیز کا نام یہ ہے، اس چیز کا نام یہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا کہ میرے فرشتوں بتاؤ کہ تم نے اعتراض کیا تھا نا، کہ تم نے سوال کیا تھا کہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، کہ دیکھو میں نے آدم کو پیدا تو کر دیا، اب پیدا کرنے کے بعد میں نے آدم کو یہ چیزوں کا نام میں نے بتایا ہے کہ یہ چیز کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے. اچھا تم بتاؤ کہ ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا کہ تم بتاؤ کہ ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں. تو فرشتوں نے عرض کیا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، ہم نہیں جانتے، بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جتنا علم آپ نے ہمیں سکھایا ہے بس اتنا ہی ہم لوگ جانتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں. فرشتے نہیں بتا سکے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے سوال کیا کہ وَعَلَّمْ، آدم تم بتاؤ کہ ان چیزوں کا کیا کیا نام ہے. تو آدم علیہ السلام نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائکہ، تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے کہ فلاں چیز کا نام یہ ہے، فلاں کا نام یہ ہے، فلاں کا نام یہ ہے. اس وقت فرشتوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ کی ذات پاک ہے، آپ بہتر جاننے والے ہیں کہ کس چیز میں کیا پیدا کرنا، کیوں پیدا کرنا. ہم نے اعتراض کیا، ہم نے آپ کو ناحق سوال کیا، ہم معافی مانگتے ہیں. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اس کے اندر باریکی کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، اس کے اندر حکمت کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. ہم نے آپ سے بیکار سوال کیا ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سوال کیا تو حضرت آدم اس امتحان میں پاس ہو گئے. پاس ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، ایک سند عطا فرمائی. وہ کیا سند تھی، وہ کیا سرٹیفکیٹ تھی. جس طرح دنیا کے اندر اگر کوئی بچہ پاس ہوتا ہے نا، چاہے امتحان کے اندر ہو یا پھر کسی اسکول کے اندر ہو، کسی ادارے کے اندر ہو، جب پاس ہوتا ہے تو تمام لوگوں کے سامنے اسے ایک شیلڈ دیا جاتا ہے، سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے کہ دیکھو یہ بچہ امتحان میں پاس ہوا ہے، یہ فلاں بچہ یہ ہوا ہے. تو ایک شیلڈ اسے بطور انعام کے بطور تحفہ دیا جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور خاص انعام عطا فرمایا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے سوال کیا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کا علم بتا دیا کہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گئے اور فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا تھا. اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور شیلڈ کے، بطور امتحان کے، بطور انعام کے ایک چیز عطا فرمایا. وہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجود الملائکہ بنا دیا. مسجود الملائکہ، مسجود الملائکہ کا کیا مطلب کہ حضرت آدم اس امتحان میں پاس ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ امتحان میں پاس ہونے کی وجہ سے ہم حضرت آدم کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں، وہ مقام، وہ درجہ عطا فرماتے ہیں
کہ جو میرا حق تھا وہ حق میں حضرت آدم کو دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، تم تمام کے تمام لوگ حضرت آدم کے لیے سجدہ کرو۔ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے میں گر گئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس حکم سننے کے بعد سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں سور پھونکنے والے ہیں، جو قیامت میں سور پھونکیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سب سے پہلے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنتے ہی سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ یہ بڑا انعام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جو حق تھا سجدہ کرنے کا وہ میں آپ کے لیے عطا کیا، یعنی آپ کو مسجود الملائکہ میں نے آپ کو بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کیا، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیے، لیکن ابلیس تھا، اس نے کہا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، آدم کے سامنے اپنے سر کو کیسے جھکاتا ہوں۔ اللہ نے سوال کیا کہ تم کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ آپ نے آدم کو آگ سے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مجھے آگ سے آپ نے پیدا کیا ہے، اور آگ تو اوپر جاتی ہے، مٹی تو نیچے گرتی ہے، اوپر چڑھنے والی چیز نیچے گرنے والی چیز کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اپنے پیشانی کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان علیکم لعنتی الی یوم الدین، جہاں قیامت تک میری لعنت تیرے اوپر برستی رہے گی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ایک عالم دین تھے، اللہ نے سب سے پہلے علم عطا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس طرح پہلے نبی بھی ہیں، اسی طرح آدم علیہ السلام پہلے عالم بھی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، ایک عالم کا اکرام کرنا تھا، ایک عالم کی عزت کرنا تھا۔ علماء نے اسی سے ایک مسئلہ نکالا ہے، جو بندہ ایک عالم کی عزت کرتا ہے، جس طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت آدم کو سجدہ کیا، وہ ہے کہ ایک عالم کی انہوں نے عزت کی، ایک عالم کا انہوں نے احترام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی ایک عالم کی عزت کرنے کی بنا پر، ایک عالم کی عزت کرنے کی بنا پر، ایک نبی کی عزت کرنے کی بنا پر، ایک علم والے کی عزت کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پیشانی پر پورا قرآن مجید کو لکھوا دیا۔ یہ کیسے لکھوایا اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے نا۔ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر کسی فرشتے کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پیشانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن مجید لکھوا دیا، پورا قرآن مجید لکھوا دیا۔ علماء لکھتے ہیں، اسی سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عالم کی عزت کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن مجید ان کی پیشانی پر لکھوا دیا، لیکن ابلیس نے ایک عالم کی عزت نہیں کی، حضرت آدم علیہ السلام کی عزت نہیں کی، ایک علم والے کی عزت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے دربار سے نکال دیا اور کہا کہ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک میری لعنت تیرے پر برستی رہے گی، تو چلے جا یہاں سے، تو مردود ہے، شیطان ہے، میرے دربار سے نکل جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے شیطان کو، ابلیس کو نکال دیا۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نشبندی دعوت برکاتہم، جو آج پوری دنیا کے اندر ایک ولی کامل ہیں، حضرت اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالم کی عزت کرنے کی بنا پر اللہ نے کتنا بڑا مقام حضرت اسرافیل کو عطا فرمایا کہ پورا قرآن مجید ان کی پیشانی پر لکھوا دیا۔ سورہ فاتحہ سے لے کر من الجنۃ والناس تک
وہ کیسا لکھا اللہ بہتر جانتا. اللہ کے لیے تو کچھ کوئی چیز بعید نہیں نا. اللہ تو جو چاہے کر سکتے ہیں, اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں. پورا قرآن مجید حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر, اور اس نے انکار کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا. روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب دنیا کے اندر پیدا فرمایا, دنیا کے اندر بھیجا, تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام زراعت کا علم لے کر آئے, کھیتی باڑی کا علم لے کر آئے. اس سے پہلے دنیا والے نہیں جانتے تھے کہ کھیتی باڑی کس طرح کرنا ہے. آج ہر دیہات کے لوگ جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں, جو اناج زمین پر ڈال کر اندر بو کر زمین سے جو اناج کو پیدا کرتے ہیں نا, وہ طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے عطا فرمایا کہ آدم تو دنیا کے اندر جا رہے ہو, جاؤ زراعت کا علم لے کر جاؤ, کھیتی باڑی کا علم لے کر جاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو کھیتی باڑی کا علم عطا فرمایا, اپنے اولاد کو علم سکھایا. اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. آج تک جو خرید دیہات کے لوگ زمین کے اندر اناج کے بیج بو کر اوپر جو اناج نکالتے ہیں, جو طریقہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو طریقہ بتایا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو ایک علم عطا فرمائے. حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ قرآن کریم زبانی پڑھتے تھے, زبان سے پڑھتے تھے, لیکن لکھنا نہیں جانتے تھے. جس طرح آج ہم لوگ لکھتے ہیں نا, پنسل کے ذریعے, قلم کے ذریعے, پین کے ذریعے سے لوگ لکھتے ہیں. اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا تو ہم لوگ اسے بورڈ کہتے ہیں, بھئی لکھنے نہیں آتا, نام لکھنے نہیں آتا, سائن کرنے نہیں آتا. کچھ لوگ ایسے جو پڑھنا کو جانتے ہیں لیکن لکھنا نہیں آتا. معاشرے کے اندر کتنی رسوائی ہوتی ہے جس کو سائن کرنا بھی نہیں آتا. تو قلم کے ذریعے سے سیکھنا, قلم کے ذریعے سے علم سیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سب سے پہلے عطا فرمایا. روایت کے اندر آتا ہے کہ علم بالقلم, حضرت ادریس علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تو سب سے پہلے انہوں نے قلم کا طریقہ لکھنے کا سلسلہ شروع فرمایا. اس سے پہلے لوگ زبانی علم تو جانتے تھے, زبانی علم تو جانتے تھے, اپنے پاس جو کچھ ہے زبان میں محفوظ کر لیتے, لیکن لکھنا نہیں جانتے تھے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے آئے جنہوں نے لکھنے کا سلسلہ شروع فرمایا. کہ وہیں سے لکھاوٹ شروع ہوئی ہے, کتابت اور تحریر رائٹنگ وہیں سے شروع ہوئی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کا علم کو پھیلایا. اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکڑی کے ذریعے سے چیزوں بنانے کا علم عطا فرمایا, جسے کہ کارپینٹر کہتے ہیں کہ دروازہ بنانا, دریچے بنانا, یہ چیز بنانا, وہ چیز بنانا. وہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نوح کو یہ علم دے کر بھیجا کہ نوح تم جاؤ کہ یہ علم دنیا کے اندر پھیلاؤ. حضرت نوح علیہ السلام آئے, لکڑی کے ذریعے سے کشتی بنائی, اسی سے سلسلہ شروع ہوا ہے. آج جتنے جو کارپینٹر ہیں جو بنائے جاتے ہیں, لکڑی کے ذریعے سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں, حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے, حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اس علم کو پھیلایا ہے. روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے حلال اور حرام کا علم بھی عطا فرمایا تھا. جیسے کہ قرآن پاک کے 6 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح کا نام لے کر ذکر فرماتے ہیں, اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ, کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا جو حلال اور حرام کا علم. اس لیے روایت کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام تھے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم بھی عطا فرمایا کہ چیزوں کے ذریعے یہ چیز بنانا, لکڑی کے ذریعے سے یہ چیز بنانا, اور دوسرا حلال اور حرام کا علم بھی اللہ نے عطا فرمایا تھا. اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر الرؤیا, خواب کی تعبیر کا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا. اگر کوئی بندہ رات میں خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کون بتائیں گے؟ اس کی تعبیر صحیح بتانے والے, اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اس علم کو پھیلایا. بتانا یہ مقصد ہے کہ ایک نبی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علم کو دنیا کے اندر پھیلایا.
اسی طرح حضرت انبیاء علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت دنیا کے اندر تشریف لائے جو جادوگروں کا بڑا زور تھا جادوگروں کا. لوگ اپنے جادو کے بل بوتے پر لوگوں کو اپنے طرف مائل کیا کرتے تھے، اپنے جادو کا کرشمہ دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا کرتے تھے. وہ زمانہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں پیدا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک عصا عطا فرمایا، عصا زمین پر ڈالا تو اژدہا بن گیا. یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. عصا زمین پر مارا تو اژدہا بن گیا. اسی عصا کو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے چشمے پر یعنی دریا پر مارا تو 12 راستے بن گئے. پہاڑ پر مارا تو چشمہ جاری ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایک ذریعے سے ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معجزہ عطا فرماتے ہیں. یہ معجزہ کیوں عطا فرماتے ہیں؟ کہ تاکہ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے کر آئے اور نبی پر ایمان لے کر آئے اور سمجھ لے کہ یہ کرنے والے کوئی اور ذات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا، ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی بچہ ماں کی پیٹ میں نابینا پیدا ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا. عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تو مادر ذات نابینا بینائی والا ہو جاتا، دیکھنے والا ہو جاتا. کوڑ کا بیماری والا، کوڑ کی بیماری والا. کوڑ کی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں جو ہے ایک دم بینڈ ہو جاتے ہیں، اسے کوڑ کی بیماری کہتے ہیں. اسی طرح برس کی بیماری والا، برس کی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ پورے جو ہے حصے پر جسم پر چٹے اجلے سفید چٹے ہو جاتے ہیں، اس کے برس کی بیماری کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بیماری عام تھی کہ کوڑ کی بیماری ہے، ہاتھ پیر کا خود بخود بینڈ ہو جانا. اسی طرح برس کی بیماری ہے، پورے جسم پر سفید چٹے کا آ جانا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کوئی آتا کوڑ کی بیماری والا آتا تو ہاتھ پھیرتے تو اچھا ہو جاتا. برس کی بیماری والا آتا ہاتھ پھیرتے تو اچھا ہو جاتا. وہ نبیوں کو مما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. عیسیٰ علیہ السلام کا اس سے بڑھ کر ایک عجیب معجزہ تھا کہ اگر کوئی سامنے والا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھتا، عیسیٰ علیہ السلام بتاتے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو. یہ بھی عیسیٰ کا معجزہ تھا. اور عیسیٰ کا اس سے بڑھ کر اور معجزہ یہ تھا کہ فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، کہ مٹی سے پرندہ بناتے اور پھونک مار دیتے تو پرندہ ہوا میں اڑنے لگتا. زمین سے مٹی اٹھائے اور مٹی اٹھا کر پرندہ بنا دیا، پھر پھونک مارا تو ہوا میں اڑنے لگتا. یہ بھی آپ کا معجزہ تھا. حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آ کر کہا کہ اے صالح، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، واقعی اللہ کے رسول ہیں تو سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھاؤ، ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. صالح علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا کیا تم اس بات پر ایمان لے کر آؤ گے؟ ان قوم والوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لے کر آئیں گے. اور صالح علیہ السلام کے سامنے جو ہے اونٹنی کی ایک پہاڑ تھا، تبع نام کے پہاڑ تھا. اس پہاڑ کی طرف آپ نے اشارہ کیا. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میرے لیے تو مشکل ہے کہ پہاڑ سے اونٹنے کو نکالنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن قوم والوں کے لیے مشکل ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ ابھی نیچے نہیں چھوڑا، پہاڑ سے پہاڑ ہلا اور بیچ میں سے پھٹا. وہاں سے جو ہے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی باہر نکل کر آئی. یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات آپ کے تابع کر دیے تھے، ہوا کو آپ کے تابع کر دیا تھا. جنات کو جو بھی حکم کرتے تو سلیمان علیہ السلام جو بھی حکم کرتے فوراً وہ حاضر کر دیتے. اور آج جو فلسطین کے اندر مسجد اقصی ہے، آج فلسطین کے اندر جو مسجد اقصی ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، پہلا قبلہ مسلمانوں کا مسجد اقصی تھا. اب تو کعبۃ اللہ ہے، لیکن مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ تھا مسجد اقصی ہے. ترجمان کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو اللہ نے نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد اللہ کے رسول نے 17 یا 18 نمازیں
جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ فلسطین کے اندر جو بیت المقدس ہے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 18 نمازیں اپنا ادا کی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے چاہا، نماز ہی کے دوران اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ کعبۃ اللہ یعنی قبلہ مسلمانوں کا جس طرح بیت المقدس ہے کعبۃ اللہ ہو جاتا، مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم نماز ہی کے دوران اپنے قبلے کو بدل لو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جو بیت المقدس کی طرف نماز ادا کر رہے تھے، اللہ نے حکم دیا نماز ہی کے دوران حضرات صحابہ کرام نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے چہرے کو موڑ دیا اور کعبۃ اللہ کا قبلہ بن گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آج بھی وہ مسجد موجود ہے جسے قبلتین کہا جاتا ہے۔ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ لوگ جا کر دیکھ کر آتے ہیں کہ راستے میں وہ مسجد پڑتی ہے قبلتین۔ قبلتین کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مسجد میں قبلے کو بدلنے کا حکم دیا تھا۔ حضرات صحابہ کرام نماز ہی کی حالت میں بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس سے چہرہ پھیر کر قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف اپنا چہرہ کیے تھے، اسی سے اس کا نام قبلتین پڑ گیا، یعنی دو قبلے والے۔ تو بہرحال بتانا یہ مقصد ہے کہ مسجد اقصیٰ کی آج جو مسجد اقصیٰ ہے اس کا اکثر حصہ جنات نے تعمیر کی ہے، اور بڑے بڑے کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے لیا ہے۔ ہوا بھی آپ کے تابع تھی، ہوا کو حکم دیتے کہ مجھے یہاں سے وہاں پہنچا دے تو منٹوں میں سفر طے ہو جاتا۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے یہ عطا فرمایا تھا کہ وَعَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، کہ آپ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے، اسے کیا ضرورت ہے۔ وَعَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عجیب معجزہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اس سے بڑھ کر معجزہ، حضرت داؤد علیہ السلام اگر لوہے کو پکڑتے تو موم ہو جاتا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کر دیا۔ ہاتھ میں داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے تو موم ہو جاتا۔ تو ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ اللہ نے عطا فرمایا، لیکن تمام معجزوں سے بڑھ کر سب سے بڑا معجزہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معجزہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو کل تقریباً 10,000 معجزے عطا فرمائے تھے۔ اور 10,000 معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو قرآن پاک عطا فرمایا۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، قرآن پاک کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، قرآن پاک کی ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت آدم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پاک کے 30 پارے نازل فرمائے، اور آج تک قرآن پاک کے 30 پارے محفوظ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پاک کے 114 سورتیں نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے نازل فرمایا، اور آج بھی قرآن پاک کے اندر 114 سورتیں موجود ہیں، اور قیامت تک 114 سورتیں موجود رہیں گے۔ اور قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پاک کے 7 منزلیں نازل فرمائے لے کر آئے۔ تو آج تک قرآن پاک کے اندر 7 منزلیں موجود ہیں، اور قیامت تک بھی 7 منزلیں موجود رہیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے 14 سجدے لے کر آئے، اور آج بھی قرآن پاک کے اندر 14 سجدے موجود ہیں، اور قیامت تک 14 سجدے موجود رہیں گے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پاک کے 6,666 آیتیں لے کر آئے، اور آج بھی قرآن پاک کے اندر 6,666 آیتیں موجود ہیں، اور قیامت تک وہی 6,666 آیتیں موجود رہیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورے قرآن کے اندر 540 رکوع لے کر آئے، آج بھی پورے قرآن کے اندر 540 رکوع موجود ہیں، اور قیامت تک قرآن مجید کے اندر 540 رکوع موجود رہیں گے۔ یہ سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ، اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ جیسا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام پر اتارا گیا ویسے آج بھی موجود ہے، اور جیسا آج
موجود ہے ویسے قیامت تک بھی موجود رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن پاک میں نہ تو رائی کے دانے کے برابر کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ تو اس کے زبر میں تبدیلی آئی، نہ تو زیر میں تبدیلی آئی، نہ تو پیش میں تبدیلی آئی، نہ تو نقطے میں کوئی فرق پڑا۔ جیسا قرآن مجید پہلے موجود تھا آج بھی ویسے ہی موجود ہے، جیسا آج موجود ہے قیامت تک بھی ویسے ہی موجود رہے گا۔ تو بتاؤ کہ اس سے بڑا اور سب سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی قرآن پاک کو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکے کے کافروں کے سامنے پیش کیا، مکے کے کافروں کے سامنے پیش کیا، اس وقت مکے کے جو کافر تھے بڑے بڑے کافر تھے، ان کو اپنے آپ پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے اور ان کی زبان مادری زبان بھی عربی زبان میں تھی، عربی زبان ہے۔ تو مکے کے بڑے بڑے کافروں کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ ہم تو مادری زبان ہمارے عربی زبان ہے، ہم پیدائش سے ہم عربی زبان ہیں۔ اپنے آپ پر بڑا فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ انتم العرب وانتم العجماء، اصل عرب تو ہم عرب ہیں، لیکن تم سب دیہات کے رہنے والے ہو، تم سب گونگے ہو، تم سب کو معلوم نہیں ہے کہ عربی زبان کیا چیز ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے مکے کے کافر بڑے بڑے کافر لوگوں کے سامنے قرآن پاک کو پیش کیا، قرآن مجید کی آیتیں پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو آج کل ہمارے درمیان محمد کے نام سے جانتے تھے، محمد کے نام سے جانتے تھے، اور آج ایک نئی کتاب لے کر آئے ہیں، آج ایک نیا پیغام لے کر آئے ہیں، یہ ام یقولون افترا۔ تو یہ مکے کے جو کافر تھے یہ لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے باتیں بنا کر کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنا کر کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پاک اپنی طرف سے بنا کر کہہ رہے ہیں، ان لوگوں سے کہہ دیجئے اچھا ایک کام کرو کہ تم میرے کلام پر ایمان نہیں لاتے، میری بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ایک کام کرو کہ تم تمام لوگ مل کر، مکے کے بڑے بڑے کافر لوگ مل کر، مکے کے بڑے بڑے لوگ مل کر قرآن پاک وہ جیسا قرآن پاک پیش کرو۔ نہیں پیش کر سکتے، نہیں پیش کر سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ یہ قرآن پاک کا پہلا چیلنج تھا ان لوگوں کے سامنے۔ قرآن پاک اگر پیش کرنا چاہتے تو پیش کرو، لیکن پیش نہیں کر سکے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مکے کے بڑے بڑے کافروں کو قرآن پاک کے سامنے، اللہ کے سامنے، نبی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب پورا قرآن کا چیلنج ان کے سامنے پیش کیا، ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا چیلنج ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کام کرو کہ پورا قرآن تو پیش نہیں کر سکتے ہیں نا، پورا قرآن تو پیش نہیں کر سکتے، تو کم از کم قرآن پاک ایک سورت پیش کرو۔ یہ بھی پیش نہیں کر سکتے، دوسرا چیلنج تھا۔ تیسرا چیلنج یہ تھا کہ ایک سورت بھی پیش نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک آیت پیش کر کے دکھاؤ۔ نہیں پیش کرے، نہ تو پورا قرآن پیش کر سکیں گے، نہ تو پورا قرآن، نہ تو ایک سورت پیش کر سکیں گے، نہ تو قرآن کریم کی ایک آیت پیش کر سکیں گے۔ جب انہوں نے نہیں پیش کیا تو مجبور ہونا پڑا، یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن اللہ کے نبی کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، من گھڑت کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی پر نازل ہو رہی ہے یہ کتاب ہے۔ مکے کے بڑے بڑے کافروں کو اللہ کے نبی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، قرآن کریم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو چھونا بھی ثواب ہے، جس کا پڑھنا اور پڑھانا بھی ثواب ہے، جس کا سمجھنا اور سمجھانا بھی ثواب ہے۔
جس کا سننا اور سنانا بھی ثواب ہے، جس کا چھونا، قرآن کریم کا اگر بندہ اگر اوپر سے چھیتا ہے نا، اس سے بھی اللہ تبارک و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ چھوتا نہیں ہے، صرف قرآن کو دیکھتا ہے، صرف قرآن کریم کو دیکھتا ہے، اس سے بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی کتاب ہے قرآن مجید، لیکن کئی گھرانوں میں ایسے ہیں، کئی گھرانے ایسے ہیں جو قرآن کریم کو نہ تو دیکھتے ہیں نہ تو چھیتے ہیں، بس بند کر کر فولڈ کر رکھ دیے، آج تک اسی طرح محفوظ ہیں۔ کبھی سال میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ یا دن میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ گھر کے اندر جو قرآن کریم ہے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ مسجد کے قرآن کریم بعد میں چھونا، لیکن پہلے اپنے قرآن کریم اپنے گھروں میں رکھے وہ قرآن کریم کا حق ادا کرو۔ لوگ ہونا مسجد کے قرآن لے کر پڑھتے ہیں، اچھی باتیں ہیں، مسجد کے قرآن پڑھو، اچھی باتیں ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے گھروں کے قرآنوں کا حق ادا کرو۔ اگر آپ مسجد کے قرآنوں لے کر پڑھیں گے، جو گھروں میں رکھے ہوئے قرآن وہ کون پڑھیں گے؟ وہ کون قرآن پڑھتے ہیں؟ پیروں کے اندر تاق میں رکھ دیے تو پھر ویسے ہی رکھے رہیں گے، گلاس اوپر چڑھا کر، کپڑا اوپر چڑھا کر بند کر کر رکھ دیے۔ کتنے قرآن کریم ایسے ہیں جو قرآن کریم میں دھول لگی ہوئی ہے، لیکن پہنچنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ آج یہ ہمارے حالت ہے، قرآن کریم اٹھا کر دھول پہنچنے کی توفیق نہیں ہوتی، چاہے مسجد کا ہو یا گھر کا ہو، قرآن کریم اٹھا کر دھول پہنچنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے اساتذہ کرام کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی دھول کو پہنچو، اس کا بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کا بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اتنے ایسے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، تو قرآن مجید کو چھونا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا بھی ثواب ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو قرآن کریم کے علاوہ کسی دوسری کتاب کا حافظ ہو، قرآن کریم کے علاوہ کسی دوسری کتاب کا حافظ ہو۔ کسی بھی مذہب کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو قرآن کریم کے علاوہ کسی دوسری کتاب کا حافظ ہو۔ آپ بڑے بڑے انجینئر کے پاس چلے جائیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے انجینئر پڑھنے کے لیے اتنے سال آپ نے وقت لگائے ہیں، 15-20 سال آپ کا وقت لگا ہے انجینئر کورس کرنے کے لیے، لیکن آپ نے کوئی ایسی کتاب بغیر دیکھی کہ پڑھی ہے؟ نہیں بتا سکیں گے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جائیں، کسی پروفیسر کے پاس آپ چلے جائیں یا کسی بڑے کے پاس آپ چلے جائیں، آپ ان سے سوال کریں کہ آپ اتنا بڑا عہدہ لینے کے لیے اتنی کتابیں آپ پڑھے ہیں، لاکھوں کے روپے آپ نے خرچہ کیے ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں آپ نے پڑھا ہے اور بڑے عالیشان اعلیٰ نمبرات میں آپ کامیاب ہوئے ہیں، اچھے نمبرات میں آپ کامیاب ہوئے ہیں، جب جا کر آپ ڈاکٹر بنے ہیں، تب جا کر آپ انجینئر بنے ہیں، تب جا کر آپ کو ایک عہدہ ملا ہے، تب جا کر آپ کو CID پولیس ملے ہیں، لیکن آپ بتاؤ کہ ان تمام کورس کے اندر اتنا روپے خرچ کرنے کے بعد، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد کسی کوئی یہ کتاب آپ بغیر دیکھے کہ پڑھے؟ نہیں پڑھے۔ تو یہ کتابیں آپ بغیر دیکھے کہ نہیں بتا سکتے۔ ہاں، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ایک زندہ معجزہ ہے جو پوری دنیا کے اندر ایک ایسی کتاب ہے جو بغیر دیکھے کہ پڑھنے والے آج ہزاروں لاکھوں کے موجود ہیں، ہزاروں لاکھوں کے بچے موجود ہیں جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعبان کے مہینے میں کتنے بچے حافظ قرآن ہو کر مدرسے سے نکلتے ہیں۔ پورے بنگلور کے اندر، کرناٹک کے اندر، صرف دوسرے ممالک کا مت نہیں، صرف بنگلور کے اندر، کرناٹک کے اندر کتنے مدرسے ہیں، ان تمام مدرسوں سے تقریباً بچے حافظ قرآن ہو کر اپنے سینے میں قرآن کریم محفوظ رکھ کر اپنے سینے میں قرآن کریم کے 30 پارے بٹھا کر واپس مدرسے سے نکلتے ہیں۔ تو ایک ایک مدرسے سے سووں کے بچے نکلتے ہیں، تو بتاؤ کہ پورے بنگلور کرناٹک کا کیا حال ہے؟ کتنے ہزاروں بچے نکلتے ہوں گے، کتنے ہزاروں بچے قرآن کریم اپنے سینے پر رکھ کر باہر نکلتے ہوں گے۔ اس سے بڑا اور کوئی معجزہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو یاد کرنا چاہتا ہے نا، اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو یاد کرنا چاہتا ہے
حفظ کرنا چاہتا ہے، بغیر دیکھے پڑھنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے آسان فرما دیے ہیں۔ قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے، قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنا آسانی سے یاد کر سکتے ہو، اتنا آسانی سے یاد کر سکتے ہو۔ لیکن ایک ایک بچہ 8 سال کا، 9 سال کا، 12-13 سال کا بچہ قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، پورے قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ تاتاریہ کا بڑا فتنہ ہوا، بڑا فتنہ پورے دنیا کے اندر تاتاریوں کے فتنے سے بڑھ کر کوئی اور بڑا فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس وقت انگریزوں نے 1,000 دن میں 1000 لوگوں کو شہید کر دیا۔ مسجدوں سے قرآن پاک کو لا کر اتنے دریا کے اندر بہا دیے کہ قرآن پاک کی وجہ سے ایک پل بن گیا تھا۔ مدارس کو ختم کر دیے، مساجد سے قرآن کریم کو لا کر جلا کر راک کر دیے۔ ان کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا، قرآن کریم کو ختم کرنا، مدرسے پڑھنے والے پڑھانے والوں کو ختم کرنا، مدرسوں کو ختم کرنا۔ یہ تاتاریہ کا فتنہ تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ آج تک نہ پیدا ہوا ہے۔ اتنی بڑی جنگ اور کبھی پوری دنیا کے اندر نہیں ہوئی ہے۔ یہ تاتاریہ کی جنگ بڑی جنگ تھی کہ دن میں ہزاروں مسلمانوں کو ایک دن میں قتل کر دیا جاتا تھا، ایک دن میں ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم کو جو ہے زمین پر گاڑ دیا جاتا، زندہ جو ہے قرآن کریم کو جلا کر راک کر دیا جاتا یا دریا کے اندر بہا دیے جاتے۔ روایت کے علماء نے لکھا ہے کہ ایسا فتنہ پیدا ہوا تھا اور قرآن کریم کو دریا کے اندر بہا دیے گئے تھے، ایک پل بن گیا تھا اور اتنے لوگوں کو ناحق قتل کیے تھے کہ سمندر کا پورا پانی لال ہو گیا تھا، لاشیں بچھا دی گئی تھی۔ اتنا زبردست فتنہ تھا تاتاری کا، اتنے مسلمان قتل ہوئے تھے، اتنے قرآن کریم کو جلائے گئے تھے، لیکن ان کا مقصد تھا کہ قرآن کریم کو ختم کرنا، مسلمانوں کو ختم کرنا، مسلمانوں کے مدارس اور مساجد کو ختم کرنا۔ ان کا ناپاک ارادہ تھا، لیکن انہوں نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح قتل کر دیا جائے، لیکن آخر میں انہوں نے یہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ مسجدوں کو تو انہوں نے ختم کر دیا، مدرسوں کو تو انہوں نے ختم کر دیا، قرآن پاک کو تو انہوں نے ختم کر دیا، جلا کر راکھ کر دیا، سمندر کے اندر ڈال دیے، خون دریا کے اندر بہا دیا گیا۔ لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک 8 سال 10 سال کا بچہ قرآن کریم کو شروع کرتا ہے پھر ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ تاتاری فتنہ پھیلانے والے لوگ، انگریز لوگ اس وقت آپس میں کہتے ہیں، اپنا آپس میں بات کرتے ہیں کہ جتنے قرآن کریم کتابی شکل میں محفوظ تھے، کتابی شکل میں جتنے قرآن کریم محفوظ تھے، ان تمام کو تو ہم نے دریا کے اندر بہا دیا، لیکن اس بچے کے سینے کے اندر قرآن کریم محفوظ ہے، ہم کیسے نکالیں گے؟ مجبور ہو گئے قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ حفاظت کرنے پر آئے تو اس طرح حفاظت کرتے ہیں۔ آج ہزاروں بچے حافظ قرآن بن کر قرآن جو ہے اپنے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو سینے میں رکھ کر مدرسے سے باہر نکلتے ہیں، جن کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ تو قرآن کریم کو دیکھنا بھی ایک ثواب ہے، چھونا بھی ایک ثواب ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، جس کے حافظ سوائے قرآن مجید کے کوئی حافظ موجود ہو۔ آپ نہیں دکھا سکتے کسی بھی مذہب کے اندر کوئی علم ایسا نہیں ہے جو مکمل کتاب یاد کرتا ہو، چاہے اپنے مذہب کے متعلق کیوں نہ ہو، یاد تو کرتا ہے، مین باتیں، ضروری باتیں، ہاں دیکھو تو پڑھتا ہے، لیکن حفظ کیا، شروع سے لے کر آخر تک حفظ کیا ہو صرف سوائے قرآن مجید کے۔ یہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک روایت ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں مدینے کی گلیوں میں رات میں اگر صحابہ گزرتے تو گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی۔ وہ زندوں کا شہر تھا
کہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز رات میں مدینے کی گلیوں سے آواز آتی تھی، لیکن آج دن رات تو دور کی بات، دن میں بھی مردوں کا شہر بن جاتا ہے، دن میں بھی مردوں کا شہر ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب رات میں گزرتے یا صحابہ گزرتے تو رات میں گلیوں سے، گھروں سے، گلی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی آواز نہیں ہوتی، صحابہ خوش ہو جاتے۔ یہ تھا قرآن مجید کا شوق، قرآن مجید پڑھنے کی لذت۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے کعب قرآن پڑھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس الفاظ کو سن کر حضرت ابی بن کعب پریشان ہو گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا، کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نعم، ہاں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ مدینے کے اندر حضرت کعب سے قرآن کریم کو سنا کرو۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے استاد تھے، صحابہ میں سب سے بہترین پڑھنے والے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن کریم خود ان کا سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اوپر بٹھا دیا، اللہ کے رسول نیچے بڑھ گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ کھپنے لگے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نیچے اور میں اوپر، یہ نہیں ہو سکتا، آپ میرے برابر اوپر بیٹھ جائیے، نیچے بیٹھتا ہوں، یا میرے برابر بیٹھ جائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کعب آپ قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رات میں عشاء کی نماز کے بعد صرف 2 رکعت کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئی اور قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتے رہے۔ صبح میں سلام پھیرا اور دیکھا کہ صبح صادق کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور اللہ سے کہا کہ اللہ عجیب رات ہے، اللہ تیری رات بھی عجیب ہے۔ صرف 2 رکعت میں، اب صرف 2 ہی رکعت میں پھر رات مکمل ہو گئی ہے، صرف 2 ہی رکعت میں پھر رات مکمل ہو گئی ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اور رات لمبی ہوتی، کتنا اچھا ہوتا کہ اور رات لمبی ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، جب آپ امیر المومنین بن گئے تھے۔ اللہ کے رسول کی وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر کے زمانے کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں صحابہ کے لشکر کو لے کر راستے سے چل رہے ہیں، راستے سے چلتے ہوئے ایک جگہ پر رک گئے، نیچے وادی ہے، آپ نے نیچے جھانک کر دیکھا، پھر پیچھے آ گئے، صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے کیونکہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اس کی وجہ سے آپ بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ نے نیچے منڈی اٹھا کر دیکھا، پھر پیچھے منڈی اٹھا پیچھے لے لیا۔ صحابہ نے دیکھا، ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین کیا بات ہے، کہ اے امیر المومنین کیا بات ہے کہ آپ نے نیچے وادی کی طرف اپنا چہرہ جھکا کر دیکھا، پھر نیچے اٹھا، پھر پیچھے اٹھا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، میں وہ زمانہ یاد کر رہا ہوں، وہ زمانہ یاد کر رہا ہوں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اسی وادی کے نیچے عمر بکریوں کو چرایا کرتا تھا، عمر بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ جب بکریاں چرانا عمر کو نہیں آتا تھا، بکری کبھی ادھر بھاگ جاتی، کبھی ادھر بھاگ جاتی، تو حضرت میں پریشان ہو جاتا، کبھی بکری کو اس طرف مارتا، کبھی اس طرح مارتا، تو جب میں بکریوں کو مارتا تو میرے والد خطاب میرے سامنے آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ اے عمر، کیا تو زندگی میں کیسی زندگی گزارے گا؟ تجھے بکریاں چرانے بھی نہیں آتا، تجھے بکریاں چرانے بھی نہیں آ رہا ہے، کبھی بکری ادھر بھاگ رہی ہے،
کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر مار رہا ہے، کبھی ادھر مار رہا ہے، تجھے بکریاں چلانے میں نہیں آتا تو پتہ نہیں زندگی کیسے گزارے گا، آگے چل کر تیرا کیا ہوگا۔ وہ زمانہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک زمانے میں میرے والد مجھے ڈانٹا کرتے تھے کہ تجھے بکریاں چلانا نہیں آتا، لیکن اب یہ زمانہ بھی یاد کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزر اللہ بہذا الاسلام بہذا القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے ذریعے سے، اس اسلام کے ذریعے سے اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی۔ اس لیے میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ زمانہ کیسا تھا، اب کا زمانہ کیسا ہے۔ تو تمہوں نے فرمایا کہ اسلام کے ذریعے سے اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، ورنہ عمر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کو اسلام کی دولت سے نہ نوازتے، قرآن پاک کی دولت سے نہ نوازتے، اللہ کے نبی کی صحبت سے نہ نوازتے، تو پھر عمر جاہل کا جاہل رہ جاتا، عمر جاہل کا جاہل رہ جاتا۔ تو وہ زمانہ بھی یاد کر رہا ہوں، وہ زمانہ یاد کر رہا ہوں کہ جس میں عمر کو بکرا چلانے نہیں آتا تھا، والد اڑایا کرتے تھے کہ تو زندگی میں آگے چل کر کیا کرے گا، تیرا کیا بنے گا، تو زندگی کیسے گزارے گا پتہ نہیں ہے۔ لیکن آج یاد کر رہا ہوں، آج پورا لشکر میرے سامنے موجود ہے، اللہ کے نبی نے مجھے خلیفہ بنا دیا، مدینے کا امیر اللہ نے بنا دیا، پورے مکے کا امیر اللہ نے بنا دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو اس سے بڑھ کر ایک اور بات ارشاد فرمائی تھی کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ تو یہ زمانہ بھی یاد کر کے رو رہا ہوں، وہ زمانہ اور اس زمانے میں کتنا فرق ہے، بس اسی زمانہ ہے، یہی زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے، قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے قرآن کا علم عطا فرماتے ہیں، حدیث کا علم عطا فرماتے ہیں، دنیا کے اندر بھی عزت ہے، آخرت کے اندر بھی عزت ہے۔ عزت تو ملتی ہی ہے، عزت تو ملتی ہے دنیا کے اندر، لیکن جو عزت انسان کو نیک اعمال سے ملتی ہے، عزت انسان کو نیک اعمال سے ملتی ہے اور اچھے اعمال سے ملتی ہے، اور علم کی وجہ سے جو عزت ملتی ہے وہ عزت ہمیشہ رہنے والی عزت ہے، وہ عزت ہمیشہ رہنے والی عزت ہے۔ آپ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اچھے پڑھے لکھے ہیں، اچھے پڑھے لکھے ہیں، لیکن ایسی پڑھائی سے کیا فائدہ، ایسی پڑھائی سے کیا فائدہ جس کو قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو، جس کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہ آتا ہو، جس کو وضو کا طریقہ نہ معلوم ہوتا ہو، قرآن پاک صحیح پڑھنا نہ آتا ہو، ایسے پڑھائی سے کیا فائدہ ہے۔ آپ بڑے بڑے انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، پروفیسر بن جائیں، بڑے بڑے ہنر والے بن جاؤ، آپ اپنے اولاد کو علم سکھاؤ، لاکھوں روپے خرچہ کر کے، ہزاروں روپے خرچہ کر کے آپ بڑے بڑے کالجوں کے اندر پڑھاؤ، ہم نہیں کہتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بچوں کو دینی تعلیم مت دو، بچوں کو انگریزی تعلیم مت دو، بچوں کو انگریزی تعلیم دو، یہی ہمارا کہنا ہے۔ آج کے دور کے اندر حضرات علماء کرام کا بھی کہنا یہی ہے کہ ہر بچے کو انگریزی تعلیم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ آج کے ماحول کے اندر انگریزی تعلیم کا ہونا ضروری ہے، لیکن انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ بچہ ایس-ایل-سی پڑھ لیتا ہے، کالج پڑھ لیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر آگے پڑھ لیتا ہے، فرسٹ پی یو سی، سیکنڈ پی یو سی پڑھ لیتا ہے، لیکن ڈھنگ سے سورہ فاتحہ نہیں آتا، ڈھنگ سے سورہ فاتحہ نہیں آتا، قرآن کریم کے الفاظ نہیں آتے، الف سے لے کر یا تک نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، غسل کا طریقہ نہیں آتا، پھر ایسی تعلیم سے کیا فائدہ جو لاکھوں روپے آپ خرچہ کر کے بچوں کو پڑھاتے ہو، ماہانہ جو ہے ایڈمیشن کر کے ماہانہ فیس بنتے ہیں، لاکھوں روپے بنتے ہیں، لیکن ایسی تعلیم سے کیا فائدہ جس کو دینی تعلیم نہ آتی ہو۔ مرنے کے بعد آپ کی خبر پر کھڑے ہو کر جو بچہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکے، مرنے کے بعد آپ کے خبر پر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکے، چھوٹے چھوٹے سورے پڑھ کے نہ پڑھ سکے، پھر ایسی تعلیم سے کیا فائدہ ہے، ایسی تعلیم سے کیا فائدہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انگریزی تعلیم نہ دو، ہم بھی یہی کہتے ہیں، اور آج کل دارالدیوبند کے اندر بھی ایک مسئلہ آ گیا کہ دارالدیوبند کے اندر بھی انگریزی تعلیم شروع ہو چکی ہے، حالانکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ دارالدیوبند کے اندر انگریزی تعلیم شروع نہیں ہوتی تھی، مخالفت تھے، بڑے سخت مخالف تھے دارالدیوبند والے، لیکن اب آج کل اس سال سے حضرت نے شروع کر دیا کہ انگریزی تعلیم بھی مدرسے کے اندر ہے، ہر
مدرسے کے اندر انگریزی تعلیم بھی ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بچوں کو انگریزی تعلیم ضرور دو، لیکن بچوں کو دینی تعلیم سے محروم نہ کرو. اتنا بھی محروم نہ کرو کہ بچوں کو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سمجھ میں نہ آئے. سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا بچوں کو. باپ کا جنازہ پڑھا ہوا ہے، باپ کے جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے. امام کھڑے ہو کر جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت لیتا ہے، پھر کوئی ہے پڑھانے والے، کوئی وارث ہے پڑھانے والے؟ کیونکہ امام بعد میں حقدار ہے. سب سے پہلے حق کے حقدار تو سامنے جو ہوتے ہیں رشتہ دار ہیں. اگر کوئی رشتہ دار نہ ہو، کوئی پڑھا لکھا نہ ہو، اگر طریقہ نہ جانتا ہو، تو پھر دوسرے نمبر پر امام پڑھاتا ہے. سب سے پہلے اجازت لیتا ہے نا امام کہ بھی اجازت ہے کیا؟ ایسی تعلیم سے کیا فائدہ کہ باپ کا جنازہ پڑھا لے، باپ کا جنازہ ہے لیکن جنازہ پڑھانے نہیں آتا، نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا غسل کا طریقہ نہیں آتا. اب لاکھوں روپے خرچہ کر کے اسکول کو پڑھاتے ہو، بڑے کالجوں کے اندر آپ پڑھاتے ہو. ہم نے کبھی منع نہیں کیا، اچھے سے اچھے اسکول کے اندر پڑھاؤ. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی تو بڑے کالجوں کے اندر آپ پڑھاؤ. کسی عالم نے آپ کو منع نہیں کیا، لیکن دینی تعلیم سے محروم نہ کرو، دینی تعلیم سے محروم نہ کرو. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے اور اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے بچوں کو پڑھاتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو پورے لوگوں کے سامنے ایک ایسا تاج پہنائیں گے جو سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا. فضائل عمل کے اندر حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے اس روایت کو. خود ماں باپ پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا تاج میرے سر پر کیوں پہنایا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تیرے بچے کے قرآن کریم دنیا کے اندر پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کریم پڑھانے کی وجہ سے کہ تو ذریعہ بنا ہے نا. حدیث علیہ السلام کا واقعہ، بچے نے بسم اللہ پڑھی، اللہ نے باپ کی مغفرت فرما دی. بچے نے بچپن میں اپنے معصوم زبان سے دنیا کے اندر بسم اللہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی قبر کے اندر مغفرت فرما دی. حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے، حافظ قرآن پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جنت اور جہنم کے دروازے کے بیچ میں کھڑا کر دیں گے اور اللہ کہیں گے کہ دیکھ تو حافظ قرآن ہے، تیرے سینے میں اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے، بتا کہ کس کو جو جنت میں لے کر جانا چاہتا ہے. تو بچہ کہے گا کہ اللہ یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں رشتہ ہے، یہ میرا فلاں ہے. جس کی طرف اشارہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کی برکت سے اس کو جنت عطا فرمائے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ آج لوگ حافظ قرآن نہیں بناتے، بچوں کو عالم دین نہیں بناتے. نہیں، حافظ قرآن کو کیا بنے گا؟ عالم دین پڑھو ہو کر کیا بنتی؟ اس مسجد کے حوالے تو مدرسے کے حوالے 15-20 ہزار میں معمولی تنخواہ. لوگوں کی سوچ اتنی خراب سوچ ہے. حافظ بن کر کسی مسجد کے حوالے ہو جاتی، مدرسے کے حوالے ہو جاتی، 10,000 15,000 میں کیا بساتا؟ ان کا دھندا کیسا چل رہا؟ یہ لوگوں کی سوچ ہے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حافظ قرآن کو، ایک عالم دین کو عزت کے ساتھ رکھتے ہیں نا، لاکھوں روپے کمانے والا بھی اتنی عزت سے نہیں رہے گا. صحیح ہے نا؟ لاکھوں روپے کمانے والا سکون کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 15-20 ہزار میں وہ برکت عطا فرماتے ہیں، وہ برکت عطا فرماتے ہیں جو 1 لاکھ 2 لاکھ میں برکت وہ نہیں ہوتی. یہ علم کی برکتیں ہیں، یہ علم کی برکتیں ہیں، حافظ قرآن کی برکتیں ہیں. لوگوں کے اندر یہی سوال کہ مدرسے کے حوالے ہو جاتی، مسجد کے حوالے ہو جاتی، ان کی سننا 15,000 10,000 میں کیا ہوتا؟ میں کہتا ہوں کہ 1 لاکھ میں کیا ہوتا ہے یا 2 لاکھ میں کیا ہوتا ہے؟ جتنا اچھا 1 لاکھ روپے میں کمانے والا، 1 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والا ہے نا، اس سے کئی زیادہ ایک مسجد کا امام مؤذن رہتا ہے، اس سے کئی اچھا رہتا ہے. لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. سکون کے ساتھ رہتا ہے، باہر کی ٹینشن نہیں،
سب سے بڑی یہی چیز ہے، سکون کے ساتھ رہتا ہے، باہر کا کوئی ٹینشن نہیں، آرام سے بھی بچوں کے ساتھ آتے آرام سے رہتا ہے۔ لیکن لاکھوں روپے کمانے والوں کو پوچھو کتنا ٹینشن رہتا ہے، صبح ہوتے اسے دینا، اب 11 بجے اٹھانے ہونے آتا اسے دینا، 12 بجے انہیں خریدار آتا اسے دینا، دن ساری دینے میں گزر جاتا ہے، پھر بھی لاکھوں روپے کمانے والا، پھر بھی دیکھیں تو لاکھوں روپے ماہانہ کمانے والا، اس کا یہ حال ہے۔ سکون اللہ چھین لیتے ہیں، یہ لوگوں کی سوچ ہے۔ سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلو، سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلو۔ اگر اپنے خاندان میں کسی کو عالم نہیں بنا سکتے، کسی حافظ قرآن اپنے خاندان میں نہیں بنا سکتے، تو کسی ایسے بچوں کو تلاش کرو جس سے آپ کے پیسوں سے کوئی بچہ حافظ قرآن بن جائے یا عالم دین بن جائے۔ ایسے کئی سارے بچے ہیں، کئی سارے بچے ہیں جو آپ کے منتظر ہیں۔ آپ کسی مدرسے میں جا کر دیکھو اور کسی استاد سے بات کرو، مقیم استاد سے بات کرو، ہر کوئی ایسے 2 بچے بتاؤ جس کا ماہانہ سالانہ خرچہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنا سکتے، عالم نہیں بنا سکتے، تو پھر ایسے بچوں کو تلاش کرو۔ آج سب سے بڑی وجہ دنیا کے اندر ارتداد جو پیدا ہو رہا ہے نا، ارتداد مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں، اس کی 3 وجہ ہے۔ اس کی 3 وجہ علماء نے بتائی ہے۔ پہلی وجہ یہی ہے، پہلی وجہ بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہے، بچپن سے بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہے۔ اگر بچپن سے بچوں کو قرآن کریم سکھاتے، حدیث سکھاتے، نماز سکھاتے، نماز کی تعلیم دیتے، ماں کھڑی ہوتی تو بچے کو ساتھ میں لے کر کھڑی ہوتی، باپ کھڑے ہوتا بچے کو ساتھ میں لے کر کھڑا ہوتا، بچے بنیادی تعلیم سکھاتے، تو پھر آج غیر مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ نہ بھاگتے۔ حدیث پاک کے اندر ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 برس کے ہو جائیں بچوں کو نماز کا حکم دو، جب 10 برس کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر سزا دو، مارو۔ 10 برس کے ہو جانے پر ان کے بچھونے الگ الگ کر دو، ایک بستر پر 2 جنوں کو نہ سلاؤ۔ اگر 2 بھائی ہیں، بھائی کو الگ کر دو، اگر 2 بہن ہیں، بہنوں کو الگ کر دو، ان کا بچھونا الگ، اس کا بچھونا الگ۔ یہ شریعت کہتی ہے، شریعت کے حساب سے چلو۔ 7 برس کے حکم، 7 سال کے حکم میں یہ حکم، 10 برس کا اگر بچہ ہو جائے تو پھر یہ حکم شریعت بتاتی ہے۔ آج یہی اسی وجہ سے مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کسی غیروں سے نکاح مت کرو، ہندوؤں سے نکاح مت کرو، کافروں سے نکاح مت کرو، حتیٰ یؤمن، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے کر آئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے بچوں کی صحیح تربیت شروع سے نہ ہونے کی وجہ سے، ایک وجہ، اور دوسری وجہ یہی ہے، علماء نے لکھا ہے، دوسری وجہ یہی ہے کہ آج اسکولوں کے اندر مخلوط تعلیم ہوتی ہے۔ کہ مخلوط تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ڈیسک کے اندر چھوکرا بھی بیٹھا ہے، چھوکری بھی بیٹھی ہے۔ اب چھوکری اتنے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئی ہے، حالانکہ 20 سال کی، 18 سال کی، 12 سال کی، 13 سال کی بچی اتنے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئی بیٹھی ہے، اس کے بعد جو مرد بچہ بیٹھا ہوا ہے، لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مخلوط تعلیم ہے، علماء نے حرام لکھا ہے، علماء نے حرام لکھا ہے۔ آج کے دور کے اندر مخلوط تعلیم دینا، یعنی ایک ہی ڈیسک کے اندر لڑکا بھی بیٹھا ہے، لڑکی بھی بیٹھی ہے، آپ دونوں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ایسے اسکول تلاش کرو، آپ ایسے اسکول تلاش کرو جہاں عورتوں کا الگ ہو، جہاں مرد بچوں کا الگ ہو، جہاں عورتوں کی تعلیم الگ ہوتی ہو، جہاں مرد بچوں کی تعلیم الگ ہوتی ہو۔ ایسے اسکول تلاش کرو آپ۔ اور نہ اگر ایسی اسکول تلاش نہیں کرتے، ایک ہی ساتھ لڑکوں کی تعلیم ہوتی ہے، اسے مخلوط تعلیم کہتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر مخلوط تعلیم کا دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی وجہ سے لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے شادی سے پہلے پتہ نہیں کہ کتنے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں۔ مخلوط تعلیم کا اثر ہے، لیکن ہم کو احساس نہیں ہے کہ ہماری بچی کیا کر رہی ہے۔ اتنے چھوٹے سے کپڑے پہن کر باجی بیٹھی ہوئی رہتی ہے، کیا اس کا اثر دماغ پر اثر نہیں پڑتا؟ باجی بیٹھنے والے لڑکے پر دماغ کا اثر نہیں پڑتا؟ یہی تو مخلوط تعلیم ہے، یہی تو حرام ہے، یہی تو حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے 2 وجہ، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر لڑکا لڑکی شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو نکاح کر دو، شادی کر کے بھیج دو۔ اگر لڑکا نکاح کو
عمر کو ہو گیا, لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچ گئی, نکاح کر کے بھیج دو. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نکاح سے پہلے اگر کوئی لڑکا غلط کام کرتا ہے, نکاح سے پہلے لڑکی کوئی غلط کام کرتی ہے, تو اس پہ دونوں کا گناہ ماں باپ کو پہنچتا ہے. کیا ماں باپ اتنے بے وقوف ہیں کہ نکاح سے پہلے لڑکا غلط کام کر رہا ہے, لڑکی غلط کام کر رہی ہے, لیکن یہ ماں باپ خاموش بیٹھے ہیں؟ یہ تین بنیادی وجہ ہے. علماء نے لکھا ہے, حضرت خالد سیف اللہ صاحب رحمان دعوت برکاتہم جو صدر ہیں مسلم پرسنل بورڈ کے, حضرت نے لکھا ہے کہ آج کل جو لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہے نا, اس کی وجہ یہی ہے. پہلی وجہ بچپن کی تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے, دوسری وجہ مخلوط تعلیم ہونے کی وجہ سے, ایک ساتھ دونوں مل کر پڑھ رہے ہیں, تیسری وجہ صحیح وقت پر نکاح نہ ہونے کی وجہ سے یہ اثر ہو رہا ہے. ابھی بہت ساری باتیں ہیں علم دین کی فضیلت پر, انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو حضرات کے سامنے عرض کروں. تو آپ سب کو عمل توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ الیکشن نزدیک ہے, الیکشن نزدیک ہے. قرآن پاک کے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, گواہی مت چھپاؤ. گواہی کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ دینا ضروری ہے, واجب ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب پاکستان کے جو برس ملک ہیں, حضرت نے لکھا ہے کہ ووٹ دینا واجب ہے. اب اور کسے دینا وہ آپ کی مرضی ہے, آپ فیصلہ کر سکتے ہیں صحیح کون ہے, غلط کیا ہے, غلط کون ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اسے دو اسے دو, ووٹ جسے چاہ دے سکتے ہیں, لیکن ووٹ دینا واجب ہے. اب ووٹ دینے کے لیے آدھار کارڈ آئی ڈی کارڈ کا ہونا ضروری ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں اور خصوصاً ہمارے مسلمان ایسے جن کے پاس آج تک آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, ووٹر لسٹ کارڈ نہیں ہے. غفلت ہے, بے غفلت ہے. چھوڑو, دیکھیں گے نہیں, حق ہے آپ کا, حق بنتا ہے آپ کا ووٹ دینا. اگر آئی ڈی کارڈ نہیں, پہلے آئی ڈی کارڈ بناؤ. اگر آپ ووٹ نہیں دیتے, آئی ڈی کارڈ نہیں بناتے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, گواہی مت چھپاؤ, گواہی مت چھپاؤ. تو ووٹ دینا لازم ہے, ضروری ہے, واجب ہے. آئی ڈی کارڈ کا ہونا واجب ہے. اب کسے دینا آپ کو اختیار ہے, آپ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. اس لیے ہر گھر کے اندر 18 سال کا اگر بچہ بچی ہے تو آئی ڈی کارڈ تلاش کرو, اگر نہیں ہے تو محلے کے ذمہ داروں سے رابطہ کر کے پہلے آئی ڈی کارڈ بناؤ. کیونکہ آج غیر اس لیے الیکشن میں بازی ہار رہے ہیں, جیت رہے ہیں, ہمارے مسلمانوں کے ووٹیں اکثر بک رہے ہیں. اور ایک بات یہ بتا دو کہ ووٹ کا بیچنا حرام ہے. 500 روپے کو 1000 روپے کو آپ ووٹ بیچ دیں گے, ووٹ کا بیچنا حرام ہے. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں الیکشن کے متعلق, اگلی جمعہ میں حضرات کے سامنے عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ آپ سب کو عمل توفیق عطا فرمائے, جاتے ہوئے عمل مسجد کا خوب تعاون فرمائے, اللہ کے دین کو دل قبول فرمائے. اسی طرح آخر میں ایک اعلان ہے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں مدرسہ چل رہا ہے, تقریباً 300-350 بچے ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ رمضان کی چھٹیوں کی وجہ سے سلسلہ جو موقوف تھا, لیکن انشاءاللہ کل سے جو داخلے شروع ہو جائیں گے. جو ابا اپنے بچوں کا چاہے نئے داخلے ہو یا پرانے داخلے ہوں یا چھوٹے بچوں جو بھی جن کا بھی آپ داخلہ کرانا چاہتے ہیں, یا صبح سے شام تک ہو یا مکتب ہو, جن کا بھی آپ داخلہ کرانا چاہتے ہیں, کل انشاءاللہ کل سے سلسلہ شروع ہو جائے گا. جو ابا داخلہ کرانا چاہتے ہیں, کل کسی بھی نماز میں, فجر میں, ظہر میں, عصر میں, عشاء میں, کسی بھی نماز میں آپ اپنے بچے کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ اور جو ہے آدھار کارڈ ہے اور ان فوٹو کے ساتھ جو ہے بچوں کو آ کر سے ملاقات کریں. اللہ آپ کے دینے کو دل قبول فرمائے, مسجد کا خوب تعاون فرمائے, کیونکہ مسجد کا بہت سارا کام باقی ہے. اس لیے دعا آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کا خوب تعاون فرمائے, اللہ آپ کے دینے کو دل خوب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.